اللہ نبی بعد صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب العرض والسماوات الذي اسمه مكتوب منقوش مرفوع في الإنجيل والتوراة اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وبارك وسلم عليه. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتہائی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لائق صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات گرامی ہے. ہر قسم کے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب پانی کے قطرات اور ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا حبیب کونین رسول الثقلین تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام کے بعد، معزز سامعین کرام، سورۃ الکہف کی سب سے آخری آیت بغیر ترجمے کے میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. مالک کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے شرح صدر سے بیان کی اور آپ احباب کو سنا کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہی سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنے کا پیغمبر علیہ السلام نے ہر جمعے کے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس صورت کی وجہ سے بندے کو اللہ نور سے نوازتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ ہے جس کے متعلق رحمت کائنات علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے. اس سورت پاک میں نبی کائنات کو رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے میرے محبوب، آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرح انسان ہوں. یوحی الی، کائنات کا خالق اور مالک اس نے مجھے خاص کیا ہے اپنی وحی کے لیے. جنس کے اعتبار سے میں انسان ہوں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک دو باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے آ کے سوال کیا، ہم نے اس مسئلے کو
کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بشریت کو کفر اسلام کا مسئلہ ہم نے بنا دیا ہے۔ ہم نے آپس میں اتنی عداوتیں، اتنی قدورتیں پال لی ہیں کہ شاید اس کی اگر کوئی میں مثال بیان کرنا چاہوں تو میرے لیے ممکن نہ ہو، اتنی دوریاں ہم میں پڑ گئی ہیں۔ حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ سے پوچھنے والے نے پوچھا، کرنے والے نے سوال کیا، حضرت جی مجھے 3 سوالوں کا جواب چاہیے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ وہ سوال کرنے والا کہنے لگا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نبیوں کو بشر بنا کے کیوں بھیجتا ہے؟ دوسرا سوال، اللہ نبیوں کو معجزات کیوں عطا فرماتا ہے؟ اور تیسرا سوال، اللہ نبیوں پہ آزمائشیں اور مصیبتیں، آفتیں کیوں اتارتا ہے؟ یہ 3 سوال اس بندے نے کیے۔ غور کیجئے۔ پہلا سوال جس کا اس آیت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، نبی کائنات علیہ السلام کو جو میرے مالک نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، کسی اور مخلوق سے اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ حضرت جناب جعفر صادق علیہ الرحمہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا سنو، اللہ نے انسانوں میں سے نبیوں کو بشر اور انسان اس لیے منتخب کیا کہ نبیوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کی کامل ترین عبادت میں گزاری ہے، اور کل کو کوئی بشر، کوئی انسان، کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ اللہ تیرے نبی تو یہ کام کر سکتے تھے، وہ تو کسی اور مخلوق سے تھے، کسی اور جنس سے تھے، انہوں نے تو ایسا کر لیا، ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو انسان تھے، ہم تو کمزور تھے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے مالک نے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو انسانوں میں سے ہی پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جناب جعفر صادق فرمانے لگے، کوئی بندہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کو عذر پیش نہ کر سکے کہ نبی تو کر سکتے تھے، وہ تو رات کا قیام کر سکتے تھے، وہ تو دن کو جہاد کے میدان میں بھی جا سکتے تھے، ان کو تو خاص جسم اور وجود عطا کیا گیا تھا، ہمیں وہ جسم اور وجود تو نہیں عطا ہوا۔ اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب انہیں کہہ دیجئے جیسے تم انسان ہو، کائنات کے خالق نے مجھے بھی اور تمام انبیاء کو اللہ نے انسانوں سے پیدا فرمایا۔ ہم سوچیں یہ ہمارے لیے بڑے غنیمت کے دن ہیں، اگر ہم کچھ کرنا چاہیں بڑے غنیمت کے دن ہیں۔ یہ جو سردیوں کا موسم ہے، ہم رات کو تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں، بندہ بڑا سو لیتا ہے، بڑا سو لیتا ہے، سونے کے بعد پھر بھی بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے، بندہ تہجد کا اہتمام کرے، بندہ کر سکتا ہے۔ کم از کم سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا کتنا آسان ہے، یہ دن کتنے چھوٹے ہیں، یہ دن کتنی جلدی گزر جاتے ہیں۔ اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے عذر، ہمارے بہانے، اور ہم یہ جو لیل و لات سے کام لیتے ہیں، کائنات کے رب نے، جناب جعفر صادق فرماتے ہیں، کائنات کے رب نے نبیوں کو انسان اس لیے بنایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی انسان عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم تو یہ نہیں کام کر سکتے تھے، وہ نبی تھے انہوں نے کر لیے۔ اللہ نے کہا میں نے بھی انہیں انسانوں میں سے بنایا ہے، بشر بنایا ہے، اس لیے اگر نبی اللہ کی کامل اطاعت کر سکتے ہیں، اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزار سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں گزار سکتے؟ دوسرا سوال، اس نے کہا اللہ نبیوں کو معجزے کیوں عطا فرماتا ہے؟ یہ بات سمجھیے، کوئی بھی بندہ ہے، پولیس والا ہے، فوج والا ہے، کسی محکمے، اس نے وہ اپنے محکمے کا لباس پہنا ہو نا،
پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں محکمے کا بندہ ہے۔ اللہ نے معجزات نبیوں کو اس لیے عطا فرمائے کہ دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے ان نبیوں کا تعلق کائنات کے خالق سے ڈائریکٹ ہے۔ یہ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ان کی بات کو مانتا بھی ہے، پھر جیسے یہ کہتے ہیں اللہ ویسا کرتا بھی ہے۔ نبیوں کو اللہ نے خاص معجزات عطا فرمائے، اور پھر یہ معجزات کم ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام گزر رہے ہیں اور ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے، اپنی ساتھ والی ہمسائیوں کو، اپنی قرب و جوار کی، اپنی ورکروں کو جن کی وہ سردار ہے، ان کو کہہ رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ کہہ رہی ہے اپنی چیونٹیوں کو آپ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر انہیں پتہ نہ چلے، آپ ان کے پاؤں کے نیچے آ کے مسلی نہ جاؤ۔ ایک چیونٹی کی خیر خواہی کر رہی ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہم انسان ہو کے انسانوں کی کتنی خیر خواہی کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی نہیں کرتے، ہم تو اپنے والدین کی خیر خواہی سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے یہ چیونٹی ہے، اس کی ادا میرے مالک کو اتنی پسند آئی، اور یہ تو محدثین نے لکھا ہے نا کہ اس چیونٹی کو بھی پتا تھا۔ یہ آج جو لوگ گز گز لمبی زبانیں نکال کے اصحاب مصطفیٰ پہ تبرے کرتے ہیں، وہ چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے، وہ نظریہ دے رہی ہے، سوچ ڈیولپ کر رہی ہے کہ اگر سلیمان اور ان کا لشکر ہمیں مسل دے گا، کچل دے گا، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہوگا، اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ اور اصحاب رسول نے پیغمبر علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں انہوں نے بھی جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا جیسا ان کے متعلق کہا جاتا ہے۔ یہ چیونٹی کہتی ہے کہ انسانیت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اصحاب رسول نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، سہمن اگر کچھ ہو گیا تو میرے مالک نے انہیں معاف فرما دیا۔ ہوا ہے سہمن؟ حضرت سیدنا حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خط لکھا تھا، دیا تھا اس عورت کو، جو عورت بنو عبد المطلب کی لونڈی تھی، جسے آزاد کر دیا گیا تھا، وہ سرور کائنات کو ملنے کے لیے آئی تھی۔ محبوب کائنات علیہ السلام جب اسے ملے، اسے کچھ دیا، وہ جانے لگی، حضرت حاتب نے 10 دینار اس عورت کو دیے اور ساتھ وہ خط دیا۔ جب پتا چلا اس عورت کو مقام خاک سے صحابہ گرفتار کر کے لے آئے، پتا چل گیا، تو پھر نبی کائنات علیہ السلام، حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، یہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ابھی حضرت حاتب نے جواب نہیں دیا تھا، محبوب کائنات خود ان کے دفاع میں بول پڑے۔ آپ نے کہا عمر تو جانتا ہے یہ حاتب بدر والوں میں ہے، اور بدر والوں کے متعلق کائنات کے مالک اور خالق نے فرمایا اے معلوم شئتم، بدر والوں تم جو بھی کر لو کائنات کے رب نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ نبیوں کو معجزے دیتا ہے، وہ چیونٹی بول رہی ہے، کوئی بلکہ میں گزارش کروں، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں، آج تک سائنس کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی جس سے چیونٹی کے چلنے کی، اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز جو ہے وہ کوئی کسی آلے کے ذریعے سنی جا سکے، نہیں ایجاد کر سکے۔ اللہ نے کوئی آلہ نہیں، سائنس کی اتنی بڑی ترقی نہیں، اللہ جناب سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی باتیں سنا رہا ہے، وہ اپنی چیونٹیوں کو جو خیر خواہی والا سبق اور درس دے رہی ہے، واز کر رہی ہے، اللہ وہ دکھا رہا ہے، سنا رہا ہے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ کیسے کیسے معجزات ہیں جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں، کوئی نابینا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہاتھ لگاتے ہیں اللہ اسے آنکھوں کی بینائی لٹا دیتے ہیں،
کوئی کوڑی ہے اسے ہاتھ لگاتے ہیں اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ ہاں حضرت جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے پاس کھڑے ہو کے، قبر پہ کھڑے ہو کے حکم فرماتے ہیں کم باذن اللہ، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ معجزات ہیں۔ اللہ نبیوں کو معجزات اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ کائنات کے انسانوں کو پتہ چل جائے ان نبیوں کا تعلق دنیا والوں سے نہیں ہے، ان کا تعلق خاص اپنے مالک اور خالق سے ہے۔ انہوں نے کوئی تعلیم، انہوں نے علم دنیا کی درسگاہوں سے حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنے خالق و مالک کی درگاہ اور بارگاہ سے علم کو حاصل کیا۔ اللہ نبیوں کو معجزات اس لیے عطا فرماتے ہیں لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، پہچان کے لیے اللہ معجزات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو جناب موسیٰ کے معجزات، دیگر ہمارے نبی کائنات علیہ السلام کے متعلق تو علماء نے لکھا ہے اللہ نے کائنات کے جتنے نبیوں کو سارے ٹوٹل معجزات عطا فرمائے، اتنے سارے تعداد میں اکٹھے معجزے اللہ نے سرور گرامی علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمارے محبوب کو کوئی کم معجزات عطا نہیں فرمائے۔ تو وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے، کرنے والا سوال کرتا ہے، حضرت جی پھر نبیوں پہ آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ غور کیجئے۔ تو جناب جعفر صادق علیہ الرحمہ فرمانے لگے اس لیے اللہ اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے نبیوں کے معجزات دیکھ کے اس کا نظریہ، عقیدہ، سوچ تبدیل نہ ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نبیوں پہ مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں اس لیے اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ اپنی مرضی سے معجزات بھی نہیں دکھاتے، جو مالک و خالق انہیں معجزات عطا فرمانے والا ہے وہ انہیں پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر کے دنیا والوں کو بتانے والا ہے۔ نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا، نیکوں پاکوں کا، پوری کائنات کے انسانوں کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ یہ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتے ہیں۔ یہ تو نبی ہیں، اللہ کے بندو، اصحاب رسول کو کتنی کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی کتنی تکلیفیں آئیں۔ ہمارے تو سر کو درد ہو جائے نا تو ہم بڑا شور شرابہ کر، ہم قسم قسم کی نعمتیں کھانے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر کرنے کی بجائے تھوڑی سی تکلیف آئے، تھوڑی سی پریشانی آئے، ہم اس کا وویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے مالک کے شکوے اور شکایتیں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی نبیوں کی آزمائشوں کا مطالعہ کرو، کبھی پڑھو اصحاب رسول پہ کتنی کتنی تکلیفیں آئیں۔ وہ بندے تھے، حمص کے لوگ اکٹھے ہو کے امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت جی یہ جو سعید بن عامر جو آپ نے ہمارے گورنر بنائے ہیں، ہمیں ان پہ 4 اعتراضات ہیں، 4 اعتراضات ہیں ان پہ، انہیں معزول کیا جائے، بدلا جائے۔ امیر المومنین عمر فرمانے لگے یار وہ تو بندہ ہی بڑا نیک ہے، وہ تو بندہ ہی بڑا درویش صفت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ان کی 3-4 شکایتیں لگائیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہیں بدلیے، تبدیل کیجئے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، سارے حمص والوں کو بلاؤں گا، جامعہ مسجد میں جمع کر کے آپ کی باتیں بھی سنوں گا اور ان سے جواب بھی لوں گا۔ جناب سیدنا سعید بن عامر کو بلایا گیا، آپ پہنچے حمص میں، جب وہاں پہ پہنچے پوچھا، سوال کیا، اللہ اکبر کبیر، حضرت جی آپ کے متعلق یہ لوگ یہ شکایتیں لگا رہے ہیں۔ پہلی شکایت، پہلا عذر انہوں نے یہ پیش کیا کہ ہمارے گورنر ہیں تو یہ روزانہ، تقریباً روزانہ اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں لیٹ تشریف لاتے ہیں، انہیں پوچھئے، ہم ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا، عمر کہتے ہیں جی بتائیے، جواب دیجئے۔ جناب سیدنا حضرت سعید بن عامر فرمانے لگے، آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے میں نے مکتوب میں لکھا تھا، آپ کو میسج اور پیغام میرا پہنچا ہے، میری گھر والی بیمار ہے،
میری گھر والی بیمار ہے اور گھر میں کام کاج کرنے کے لیے کوئی خادمہ موجود نہیں ہے، میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں، بچوں کے لیے ناشتہ، اپنے لیے ناشتہ، گھر والی کے لیے میں ساری تیاری کرتا ہوں، بچوں کو تیار کر کے انہیں اسکول بھیجنا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں بچوں کو تیار کرواتا ہوں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے بڑی کوشش کرتا ہوں پھر بھی لیٹ ہو جاتا ہوں، گھر خادمہ نہیں ہے، نوکرانی نہیں رکھی، خود کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ رات کو جب ہمیں کام پڑے ان کے دروازے ہمارے لیے بند ہوتے ہیں، یہ دروازے نہیں کھولتے۔ آپ نے فرمایا کیوں جی؟ آپ رات کو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو۔ فرمانے لگے امیر المومنین سارا دن میں نے اللہ کے بندوں کے لیے رکھا ہے اور ساری رات میں نے اپنے اللہ کے لیے رکھی ہے۔ ہماری راتیں بھی گزرتی ہیں موبائل پہ، ٹیلی ویژن پہ، خبروں پہ، دیگر چگلیوں غیبتوں پہ ہماری راتیں گزرتی ہیں۔ اللہ کے بندو، اصحاب رسول کی راتیں کیسا گزرا کرتی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ساری رات اپنے مالک کی عبادت کرتا ہوں، میں نے رات اللہ کے لیے خاص کی ہے۔ تیسرا ان کا اعتراض، وہ کہنے لگے ہمارا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، جمعے کا دن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ اور جمعہ پڑھ کے جب تم واپس باہر جاؤ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے رزق کو تم تلاش کرو، اللہ کے فضل کی تلاش میں تم نکلو، یعنی جمعے والے دن بھی چھٹی کا کوئی خاص کے لیے آپ آ جاؤ۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ میرے مالک نے ہماری تربیت فرمائی، انہوں نے کہا جی یہ چھٹی کرتے ہیں ایک دن کی۔ تیسرا اعتراض ہمارا یہ ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ موجود ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت جی میں نے آپ کو بتایا نا گھر والی بیمار ہے اور گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، اور دیکھیے یہ میں نے لباس پہنا ہے، جب میں مدینہ سے آیا تھا تو میں نے یہی لباس پہنا ہوا تھا، ہفتے کا ایک دن میں اپنی تہمت کو باندھتا ہوں، ان کپڑوں کو اتارتا ہوں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہوں، پھر سکھاتا ہوں، پھر ٹائم لگ جاتا ہے، ایک دن میری جو ہے نا وہ چھٹی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں باہر نہیں آتا۔ ہمارے کتنے کتنے لباس ہیں، کتنے کتنے کپڑے ہیں، الماریاں سیفیں بھری ہوئی ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ گورنر ہیں، ایک لباس جو مدینے سے پہن کے تشریف لائے وہی وجود پہ زیب تن فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انہوں نے کہا چلیں جی یہ تینوں اعتراضات کے ہمیں جواب مل گئے، ہمارا آخری اعتراض ہے، اس پہ تو آپ انہیں ضرور معزول کر دیں گے۔ وہ کیا؟ غور کیجئے، اس اعتراض پہ تو آپ انہیں ضرور معزول کریں گے۔ وہ کون سا اعتراض تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ ان کے پاس نہیں ہوتے اکثر انہیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یہ زمین پہ گر جاتے ہیں، اور جس بندے کو مرگی کی تکلیف ہو اس بندے کو گورنر تو نہیں بننا چاہیے، اسے تو اپنی اس بیماری کا علاج کروانا چاہیے۔ مومنین پوچھنے لگے، جناب عمر نے توجہ کی، فرمایا سعید یہ بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں امیر المومنین یہ بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں اس معاملے میں کہ مجھے یہ شکایت ہوتی ہے لیکن مجھے مرگی کی تکلیف نہیں ہے، مرگی کی بیماری نہیں ہے۔ پھر کیوں آپ اس تکلیف میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، نبیوں نے، صحابہ نے کتنی کتنی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ فرمانے لگے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا جانے لگا تھا نا، کہنے لگے امیر المومنین میں مسلمان نہیں تھا، میں چھوٹا بچہ تھا، میں بھی وہاں پہ لوگ جمع ہوئے دیکھنے کے لیے، میں بھی دیکھنے کے لیے وہاں پہ پہنچ گیا، ہم دیکھ رہے تھے، تماشا تھا ہمارے لیے۔ حضرت خبیب کو گرم کوئلوں پہ جب لٹایا گیا، ان کے جسم سے خون نکلا، کوئلے بجھنا شروع ہو گئے، لوگوں نے ملامت کیا، لعن طعن کی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، فرمانے لگے انہوں نے پھر بعد میں انہیں
سولی پہ لٹکایا، وہ منظر سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جب میں اکیلا ہوتا ہوں، مجھے یہ منظر سامنے آتا ہے نظروں کے، تو جناب سیدنا حضرت سعید بن عامر فرمانے لگے کہ امیر المومنین میرا اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں رہ جاتا، میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً میرے مالک نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اس میں اللہ نے ہمارے لیے عبرتیں رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں، اللہ نے ہمارے سوالوں کے جواب رکھے ہیں۔ اللہ اور کوئی بھی بندہ اگر کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو بطور تنقیص اپنے جیسا کہے، بشر کہے، تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں قابل گرفت انسان ہے۔ اگر اس وجہ سے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میرے مالک نے نبی کو بشر اس لیے بنایا ہے، کوئی بشر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ نبیوں کو تکلیفیں بھی آئی ہیں، نبیوں کو اللہ نے معجزات کیوں عطا فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یقیناً ہمارے کئی ایک سوالوں کے جواب آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما ہمیں اسلام کا صحیح معنوں میں فہم نصیب فرمائے۔ اللہ اسلام کو سمجھ کے اس کے مطابق ہم سب کو اللہ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا۔